بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ختم نبوت پر ہمارا کامل ایمان ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہر مسلمان کی پہچان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں۔ اس عقیدے پر، اس نظریے پر تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے، تمام امت مسلمہ کا اتحاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، دجال ہے، مفتری ہے، جھوٹا ہے۔ اس عقیدے کی تصدیق کے لیے، اس عقیدے کی تائید کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس عقیدے کو کم و بیش 100 آیات میں بیان فرمایا، اور 200 سے زائد احادیث مبارکہ اس پر دلالت کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب خاتم الکتب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین خاتم الادیان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت خاتم الشرائع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود خاتم الانبیاء ہیں، اور جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ خود محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محل نبوت کی آخری اینٹ ہوں، اور میرے آنے کے بعد نبوت کا محل، قصر نبوت اپنی تکمیل کو پہنچ گیا، اور میں آخری نبی ہوں۔ عہد رسالت سے لے کر آج تک سینکڑوں بدعقل، بدحواس لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی کسی بری نیت، بد باطن نے ایسا کرنے کی جسارت کی ہے اور ختم نبوت کے تاج اور تخت کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا ہے، تو غیور مسلمانوں نے ایسے بدبخت کو اللہ کی زمین پر گوارا نہیں کیا۔ سرزمین ہندوستان میں جب انگریز کا تاریک دور شروع تھا اور کفر و الحاد کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوششیں کی جا رہی تھی، اس ملحدانہ دور میں اسلام پر ضرب کاری لگانے کے لیے جعلی نبوت کی بھیانک سازش تیار کی گئی، اور اشارہ فرنگی پر ایک ضمیر فروش، بے حیا، بدبخت شخص مرزا غلام احمد قادیانی نے 1901 میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی دعویٰ نبوت کرتے ہوئے اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔
اور جبکہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو خدا کا نبی اور رسول بھی کہا، اپنے نہ ماننے والوں کو مرتد کہا، اور ماننے والوں کو جو کہ مرتد ہیں صحابہ رسول کا نام دیا، اور اپنی کافرہ بیوی کو امہات المومنین قرار دیا، اپنے گھر والوں کو اہل بیت قرار دیا، اور 313 بدری صحابہ اکرام کے مقابلے میں مرزا قادیانی نے اپنے 313 چیلوں کی فہرست تیار کی، اپنے بیٹے کو قمر الانبیاء کے نام سے پکارا، اور قادیان آنے کو ذلی حج کہا۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی مسلمان اس بات کی جسارت نہیں کر سکتا کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ اتحاد قائم کر سکے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی اس نے صرف یہی دعویٰ نہیں کیا کہ میں نبی ہوں، بلکہ اس نے تدریجاً کئی دعوے کیے، اور اس نے قرآن پاک پر جھوٹ بھی بولا، اور یہ کہا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ کہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِيَانِ، اور یہ بات بھی کہی کہ قرآن پاک میں 3 شہروں کا ذکر بڑے اختصاص کے ساتھ ہے، نمبر 1 مکہ، نمبر 2 مدینہ، اور نمبر 3 قادیان۔ ان 3 شہروں کا ذکر قرآن پاک میں بڑے اختصاص کے ساتھ ہے، حالانکہ قرآن پاک میں قادیان کا ذکر کہیں پر نظر نہیں آتا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِيَانِ یہ پورا قرآن میں نظر نہیں آتی۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے جہاں رسول اللہ کی ذات پر حملہ کیا، وہیں قرآن پر بھی حملہ کیا، وہیں صحابہ پر بھی حملہ کیا، وہیں اللہ رب العزت کی ذات پر حملہ کیا۔ تو فتنہ قادیانیت سے بچنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ بھیڑ کی کھال میں چھپے بھیڑیے ہیں، یہ در حقیقت مسلمانوں کا ایمان لوٹتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ جس شخص کو شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت ہے، اسے چاہیے کہ وہ ختم نبوت کا کام کرے، وہ ختم نبوت کے کاز میں آگے بڑھے، وہ ختم نبوت کے مشن کے لیے آگے بڑھے، اپنے آپ کو پیش کرے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کالج میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یا کاروباری طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ ختم نبوت کا کام نہیں کر سکتے، بلکہ آپ اپنے طبقے میں رہتے ہوئے ختم نبوت کا کام کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں سے مذاکرہ ختم نبوت کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ختم نبوت کے مشن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔